بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ترکی میں اینٹی سمگلنگ کے دوران بائبل کا ایک 1500 سالہ پرانا نسخہ ملا ہے۔ یہ کسی جانور کی خشک کھال کے اوپر سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے، جو اسلام کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ ترکی کے اعتبار سے اس کتاب کے ہر صفحے کی قیمت 14 سے 15 ملین ڈالر ہے۔ یہ کتاب نینوا کے قدیمی علاقے سیم برناوس عالم نے لکھی تھی۔ جس زبان میں یہ کتاب لکھی گئی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بولی جاتی تھی، جو عربک اور سیریا کی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ ماہرین نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے بتایا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتایا ہے کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جو آخری نبی ہوں گے اور جن کا نام احمد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے۔ جس برناوس نے یہ کتاب لکھی ہے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کی دریافت نے موجودہ عیسائیت کے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس کتاب کے باب نمبر 23 میں ایک سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کتاب میں ایسے بہت سارے سچ موجود ہیں جنہیں دانستہ طور پر چھپایا گیا۔ ماضی میں اس حقیقی کتاب کے پڑھنے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اگر اس کے تراجم بھی کروائے گئے تو وہ بھی چھپا دیے گئے، تاکہ لوگوں کو بہت سے رازوں کی حقیقت کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کچھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات واضح کرنے اور بتانے کے لیے ان پر آسمانی صحیفے نازل کیے اور رسولوں پر الہامی کتابیں نازل کی۔ ان کتابوں میں صرف ایک قرآن مجید ہی ہے جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک اسی اصلی حالت میں رہے گی، کیونکہ اللہ نے خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ تمام الہامی کتابوں اور صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام تو مشترک ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ ترکی سے ملنے والے اس صحیفے کی تعلیمات عین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ اس صحیفے میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا تھا، بلکہ زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور قرب قیامت وہ دوبارہ اس دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی تمام کتابوں میں آنے والے نبی اور رسول کی ضرور پیشگوئی کی ہوئی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کون سی جگہ اور کون سی قوم سے تعلق رکھیں گے۔ 1500 سال کے بعد ملنے والے اس صحیفے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی صاف صاف پیشگوئی کی گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ عیسائی پادریوں نے لوگوں سے اسے چھپا دیا۔ اگر اسے منظر عام پر لایا جاتا تو عیسائیت کے ٹھیکیداروں کو اپنے اس مذہب اور اجارہ داری سے ہاتھ دھونے پڑتے، اور انجیل کی تعلیمات کے مطابق انہیں اسلام قبول کرنا پڑتا۔ صرف اور صرف اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے عیسائیوں نے انجیل میں سے اس حصہ کو ہی نکال دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی تھی، لیکن آج کے میڈیا کے دور میں سب صاف صاف واضح ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو معلوماتی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔